کہ ہمارا میڈیا اور خاص طور پہ انٹرنیشنل میڈیا اتنے ہم لوگ پیچھے ہیں لوگوں سے کہ ہم اپنا پکچر دکھا ہی نہیں سکتے. کیوں ایسا فیل کرتے ہیں کہ ہم لوگ سیکنڈ گریڈ شہری ہیں اور کیوں ہمارے اوپر حاکم بن کے لوگ آ کے تنگ کر سکتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں, بالکل کوئی ریسپانس نہیں, کوئی انکریجمنٹ نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا عطاء الرحمان ایک دفعہ پھر آپ سے مخاطب ہوں جناح ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے. کچھ گیپ کے بعد آج آپ سے ایک دلچسپ ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں. گیپ کی وجہ بھی میں بعد میں عرض کروں گا, مناسب ہوگا تو. لیکن آج کا ٹاپک اتنا ضروری تھا کہ اس میں بتانا ضروری تھا. دو باتیں میرے سامنے آئی ہیں. ایک تو مرزا ابراہیم مغل صاحب کا بیان جس میں انہوں نے انکشافات کا ذکر کیا ہے کہ مطلب کیسے ہمارا ملک کا قیمتی سرمایہ باہر جا رہا ہے, اور خاص طور پہ انہوں نے پرتگال کا ذکر کیا ہے. دوسری خبر جو ملی ہے ہمارے خواجہ آصف صاحب وزیر خارجہ بھی اور مرکزی وزیر بھی, انہوں نے انکشاف کیا کہ یہاں کی بیوروکریسی کس طرح ملک کا لوٹا ہوا پیسہ باہر شفٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ باہر جا کے سیٹل ہو رہے ہیں. ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ عمل شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ خود بھی شفٹ ہو جاتے ہیں, اور الٹیمیٹلی ہمارے لوگ بھی جاتے ہیں اور ہمارے پیسے بھی چلے جاتے ہیں. میں اس کی بیک گراؤنڈ ذرا تھوڑا سا آپ کو تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیسے, اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ڈاکٹر ابراہیم مغل صاحب نے اس میں میرا ذکر کیا ہے. میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, میرا نام مرزا عطاء الرحمان ہے, اور تقریباً 2-3-4 مہینے پہلے میرا بیٹا پرتگال میں ہے, اور وہ ہی ایک ڈیلیگیشن لے کے آیا تھا ادھر, اور اس کا مین مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز کو دیکھا جائے اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جائے ان لوگوں کی جو وہاں پہ رہتے ہیں. اس میں تقریباً 10-12 لوگ ایسے تھے جو پرتگال سے تھے, اور 15 لوگ تقریباً ایسے تھے جو اسپین سے تھے, اور وہ سارے بزنس کے کمیونٹی کے لوگ تھے. کچھ انڈسٹریلسٹ تھے, کچھ انویسٹرز تھے, کچھ ریئل اسٹیٹ کے تھے, کچھ انڈسٹریلسٹ تھے, اور وہ یہاں پہ ایکسپلور کرنے آئے تھے کہ یہاں پہ کیسے ہوتا ہے. اب اس سے بھی ایک قدم پیچھے چلتے ہیں تاکہ بیک گراؤنڈ بھی آپ کے ذہن میں آ جائے. میرا بیٹا یو کے سے انجینئرنگ کی اس نے, وہاں پہ اس نے اسپیشلائز کی 3D پرنٹنگ میں. پھر ہارورڈ میں چلا گیا, وہاں پہ کچھ کورسز کیے اس نے مینجمنٹ کے, اور پاکستان آ کے اس نے ٹرائی کی یہاں پہ کچھ سیٹل ہونے کی. اسی دوران جو وہ کام کر رہا تھا وہاں کے مختلف یورپین کنٹریز نے اس کو آبزرو کیا, دیکھا, اور انہوں نے اس کو آفر کی کہ آپ یہاں پہ آ جائیں اور یہاں پہ آ کے اپنا کام کریں اور اپنی سکلز کو ہمیں دیں, اور ہم آپ کو بیٹھے ساری امیگریشن دے دیتے ہیں. تو اس وقت کے حساب سے اس نے پرتگال کو چوز کیا, اور اس نے وہاں پہ جا کے اپنی سکل کو سیل کرنا شروع کیا جو کہ وہ سیکھ کے آیا تھا. اور ماشاءاللہ اس نے تھوڑے عرصے میں اس اسٹیٹ میں, اس معاشرے میں اپنا ایک مقام بنا لیا. اتفاق سے وہاں پہ جو بزنس کمیونٹی تھی ان سے بھی تعارف ہوتا گیا, اور اس میں زیادہ محرک وہاں کی ایمبیسی بھی تھی, اسپین کی بھی اور پرتگال کی بھی. انہوں نے میرے بیٹے سے رابطہ کیا کہ ہم ایک ڈیلیگیشن بناتے ہیں اور آپ اس میں ہماری مدد کریں, کیونکہ آپ لوکل کمیونٹی کو جانتے ہیں اور یہاں کے بزنس مینوں کا آپ کا اچھا تعارف ہے, تو آپ ہمیں ڈھونڈ کے دیں کہ کون سے بندے جائیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اور ہم ان کو پاکستان لے کے چلتے ہیں اور ان کو پاکستان کا صحیح چہرہ دکھاتے ہیں. آف کورس وہاں کی ایمبیسی, اسپین کی ایمبیسی اور پرتگال کی ایمبیسی نے انیشیٹو لیا, میرے بیٹے نے ساتھ دیا, اور میرے بیٹے کو ہی انہوں نے گروپ کا لیڈر بنا دیا. وہاں پہ انہوں نے مختلف سیمینارز کیے, اسپین میں بھی اور پرتگال میں بھی لوگوں کو اکٹھا کیا, اور ان کو ویڈیو سے, ڈیٹا سے یہ دکھایا کہ پاکستان کیا ہے, اور ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ چلیں ادھر, وگرنہ تو پاکستان آنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ خاص طور پہ گورے لوگ اور خاص طور پہ بزنس مین لوگ جب پاکستان کا سنتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہوگی, گولیاں چل رہی ہوں گی, بم بلاسٹ ہو رہا ہوگا, کیا نہیں ہو رہا ہوگا, وہ کہیں ہم اپنی جان کیوں مصیبت میں ڈالیں.
تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے وہاں بیٹھ کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور ان کو تیار کیا کہ آپ لوگ پاکستان چلیں. اور 20 بزنس پیپل کو لے کے پاکستان آنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. اب وہ لوگ آگے ادھر یہاں کے انہوں نے جب یہاں فرسٹ امپریشن ان کو ملا تو حیران رہ گئے کہ یار یہ وہ پاکستان ہے جو ہم سنتے تھے, یہ تو بالکل مختلف چیز ہے. یہاں کی سڑکیں انہوں نے دیکھی, خاص طور پہ لاہور کا جو امپریشن ان کو ملا, ایئرپورٹ سے لے کے جانے تک انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں. عورتیں گاڑیاں چلا رہی ہیں, رات کو 12 بجے تک ریسٹورنٹ فل ہیں, یہاں پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سڑکوں کے اوپر گہما گہمی ہے, بزنس ہے, شالمی کے اوپر جا کے رش ہے بزنس کا, لوگ کام کر رہے ہیں. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بڑے پرسکون سارا کچھ ہو رہا ہے تو دے ور ویری ایکسائٹیڈ اینڈ موٹیویٹیڈ ٹو سی کہ یہ تو ڈفرینٹ پکچر ہے پاکستان کی ہم جو وہاں پہ سنتے آئے ہیں. آف کورس یہاں پہ ایک بڑے افسوس کے ساتھ یہ بھی بات کرنی پڑتی ہے کہ ہمارا میڈیا اور خاص طور پہ انٹرنیشنل میڈیا اتنے ہم لوگ پیچھے ہیں لوگوں سے کہ ہم اپنا پکچر دکھا ہی نہیں سکتے. ہم ابھی تک ہڑپا کی تصویریں دکھاتے ہیں, ہم وہاں پہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے لوگ ورثہ کیا ہے ہمارا اور اس طرح کی چیزیں فضول. کبھی ہم نہیں یہ دکھاتے کہ ہماری انڈسٹری کہاں پہنچ چکی ہے, ہمارے انڈسٹریلسٹ کیا کر رہے ہیں, ہمارے اوپر کیا کیا اللہ پاک کی نعمتیں ہیں, ہم لوگ منرلز میں کتنے مالا مال ہیں, یہ کوئی نہیں دکھاتے ہم لوگ جب پکچر دیتے ہیں تو کچھ اور ہی دکھا دیتے ہیں جس سے ایک ایوریج پتہ لگتا ہے کہ شاید ہم پتھر کے زمانے کے ہیں. بہرحال بات وہی ہو رہی تھی جہاں پہ جب وہ آئے انہوں نے دیکھا, اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ نے تو بہرحال ان کو ویلکم کیا. ایک شام کا کھانا انہوں نے اسپیکر پروونشل اسمبلی کی طرف دعوت کی, گورنر پنجاب سے ملے, چیف منسٹر صاحبہ نے ایک شام ان کے ساتھ تھی. اسی طرح لاہور چیمبر آف کامرس نے ان کو ایک ویلکم دیا بہت اچھا. فیڈریشن آف پاکستان انہوں نے ویلکم کیا, اور یہ سارے ڈیلیگیشنز کو ایک دن پورا مصروف رکھا. لیکن یہیں پہ بس نہیں کی, اس ڈیلیگیشن نے تقریباً لاہور میں جو پرومیننٹ انڈسٹریز تھی مختلف فیلڈز میں ان کو وزٹ کیا, اور وہ حیران رہ گئے کہ یہاں پہ اتنا بڑا اور اتنا میگنیچیوڈ کا اور اتنی کوالٹی کا کام ہو رہا ہے, لوگ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, اور لوکل انڈسٹری کتنی بڑی ہے. پینٹ انڈسٹری دیکھی, فرنیچر انڈسٹری دیکھی, بلڈنگ مٹیریلز کی کئی فیکٹری انہوں نے دیکھی, انٹرٹینمنٹ کے ریسٹورنٹس دیکھے, ڈیولپمنٹ کے دیکھے, مختلف اپرچونیٹیز دیکھی, اینڈ دے ور ریئلی ایکسائٹیڈ. اور 2 بندوں نے ان 20 بندوں میں نے اپنی سیٹیں کینسل کرا دی کہ ہم تھوڑا سا اور اسٹڈی کر کے جائیں گے ادھر. اس میں جو مائنس پوائنٹ ہے وہ بھی آپ سے ذکر کرنا ضروری ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے بالکل ان کو کوئی لفٹ نہیں کرائی. کسی بندے نے ان کو نہیں پوچھا کہ 20 بندے پاکستان میں آئے ہوئے ہیں, پھر رہے ہیں, اور تقریباً 7 دن سے پھر رہے ہیں, تو یہاں پہ کوئی یار کس لیے آئے ہیں وہ لوگ, ان کو کوئی محکمہ کوئی فیڈرل منسٹر آگے ہو کے پوچھے کہ بھائی آپ کے کیا پرابلمس ہیں, ہم آپ کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. بہت سخت مایوسی ہوئی انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ پرائیویٹ لوگ تو بڑے ویلکمنگ ہیں, ماحول بڑا زبردست ہے, اپرچونٹیز لا تعداد ہیں, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے وہ ریسپانس نہیں ملتا جو ہمیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اس سے بھی زیادہ مایوسی کیا ہوئی کہ جتنا بیوروکریٹک تھا طبقہ ایک, جب ان سے رابطہ ہوا اور ان سے پوچھا کیا پروسیجرز ہیں, کس طرح ہم آ سکتے ہیں, کس طرح جا سکتے ہیں, تو انہوں نے محسوس کیا تو یہ لوگ تو خود فرسٹریٹڈ ہے, یہ لوگ تو خود سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور ہر بندے کے جو سوالات ہوتے تھے ان سے وہ بڑے مختلف لیول کے ہوتے تھے, بجائے اس کے کہ ویلکمنگ ہوتے وہ تو ان سے یہ باتیں کرتے تھے کہ ہم ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کریں, ہم ادھر کیا کریں, ہم ادھر کیا کریں. تو وہ سوچتے تھے ہم ان کے پاس آنے کا سوچ رہے ہیں, یہ ہمارے پاس آنے کا سوچ رہے ہیں. یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں بڑا شاکنگ تھا ہمارے لیے, اور اسی تذبذب میں وہ لوگ واپس بھی چلے گئے. اور انہوں نے وہاں پہ انٹرویو کیے جو میرے پاس محفوظ ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ بہت گولڈن چانس ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے, کاش کہ وہاں پہ انوائرمنٹ بھی اسی طرح اچھا ہو اور لوگ بھی اسی طرح ویلکمنگ ہو, وہ لوگ خاص طور پہ جو ڈیسیژن میکرز ہیں. اب اس سیڈ پارٹ کے ساتھ میں آپ کو یہ ساری بات سنانا چاہتا ہوں, ان لوگوں کی تصویریں میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں اگر پروڈیوسر صاحب سن رہے ہوں بات تو میں ریکویسٹ کروں گا ان سے کہ اس کے کچھ شارٹس دکھائیں آپ کو کہ یہاں پہ وہ کتنے خوش تھے, کیسے وہ باتیں کر رہے تھے, کیسے ان کے مطلب یہاں پہ دل لگا ہوا تھا,
اور یہاں پہ وہ کتنا چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ کچھ انویسٹمنٹ کریں، اور کتنے لوگ چاہ رہے تھے کہ ہمیں کاؤنٹر پارٹس مل جائیں، ایسے بندے مل جائیں جو ہمارے ساتھ جے وی کرنے کو تیار ہوں، اور جے وی کرنے کے لیے تیار تھے بھی، اور لوگ سوچ بھی رہے تھے ہو سکتا ہے اللہ کرے کچھ ہو بھی جائے، کیونکہ کوئی محنت ضائع نہیں جاتی، اس میں سے کچھ باتیں چل بھی رہی ہیں، آئیں گے بھی لوگ، لیکن افسوس کے ساتھ کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں، بالکل کوئی ریسپانس نہیں، کوئی انکریجمنٹ نہیں ہے. اور ویری سیڈ ٹو ٹیل یو سر، لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کاش ہم اس اینگل سے سوچتے تو ہمارا ملک کا کتنی سرمایہ ہم لا سکتے تھے ادھر، کتنی رونق لگ سکتی تھی، رونق لگ سکتی ہے، اور انشاءاللہ لگے گی بھی، اگر ہم تھوڑا سا سوچ لیں کہ ہم نے لوگوں کو ریٹین کیسے کرنا ہے. دو چیزیں ہیں، ایک تو باہر جو جا رہا ہے اس کو روکنا ہے، دوسرا جو ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس اس کو کیسے ریٹین کرنا ہے. ان کی باتیں سنیں، ان کو دیکھیں کہ ان کی کیا پرابلمز ہیں، اور ان کو ریٹین کریں. کتنا آپ کا ٹیلنٹ باہر چلا گیا، جتنے آپ کے ڈالر باہر جا رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیزیں آپ کی مین پاور ہے جو باہر چلی گئی. آپ وہ سوچیں، آپ وہ سوچ نہیں رہے کہ جو چیزیں بچے ایجاد کر رہے ہیں وہ جا کے باہر لوگوں کے لیے ایجاد کر رہے ہیں، ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. کاش کہ وہ پاکستان میں ان کو وہ ماحول ملتا اور وہ یہاں پہ وہ سارا کچھ کرتے، اور یہاں پہ ان کو انکریجمنٹ ملتی، یہاں پہ ان کو اس طرح دیکھتے کہ یار یہ تو ہم سے بہتر کوالیفائڈ ہیں، بہتر جگہ کے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ کیوں محکوم فیل کرتے ہیں، کیوں ایسا فیل کرتے ہیں کہ ہم لوگ سیکنڈ گریڈ شہری ہیں، اور کیوں ہمارے اوپر حاکم بن کے لوگ آ کے تنگ کر سکتے ہیں ہمیں. ایک انڈسٹری لگانے کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنے پیسے، کتنی محنت، کتنی ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے، اور جب وہ بندہ بریک ایون پہ آ جاتا ہے، جب وہ تھوڑا سا پروفٹ پہ آ جاتا ہے، تو کتنے محکمے، کتنے لوگ اس کو تنگ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. کیا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی بندہ آگے آتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اور وہ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا راہ اختیار دیکھتے ہیں، فرار دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایزینس کہاں پہ ہے، اور وہ لوگ خود بھی چلے جاتے ہیں. اس گفتگو میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ ایک تو فلائٹ آف کیپٹل ہے، فلائٹ آف ٹیلنٹ بھی ہے، اس کو بھی روکنا بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. کاش اس بات کو کوئی سمجھ لے، کسی کے ذہن میں آ جائے. اگر کوئی کویسچن ہو تو ہم بھی حاضر ہیں. میرا نام مرزا عطاء الرحمان ہے. آئی ایم آلویز اویلیبل ٹو آسک اینی کویسچنز. میں نے دونوں طرف کی تصویریں دیکھی ہیں، میں وہاں بھی گیا ہوں، یورپ 100 دفعہ گیا ہوں، اور یہاں بھی ساری زندگی گزاری ہے. سو آئی کین بیٹر ایکسپلین دا سچویشن. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.